حاضرین جمعہ، معزز مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنِ تنہا ہم تمام انسانوں کا خالق و مالک، رازق و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے انتہا محنتوں، مشقتوں، کوششوں کا یہ ثمرہ اور پھل رہا کہ اسلام ہم تک پہنچا اور ہم تمام حضرات مسلمان کہلائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے مصارف زکوٰۃ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات زندگی مہیا کر دی، اور اللہ رب العزت نے جس طرح سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نماز قائم کرو۔ نماز جو ہے یہ ایک بدنی عبادت ہے، تو جہاں پر ہمیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ ساتھ رکوع کرو۔ زکوٰۃ جو ہے، جس طرح سے نماز ایک بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ اسی طریقے سے ایک مالی عبادت ہے۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دے دیا ہے اور آپ نصاب تک پہنچ رہے ہیں، تو اب آپ کو اس مال کے اندر زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کا اصل جو معنی ہوتا ہے وہ پاکی کے ہوتا ہے۔ ایک انسان جب اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکال دیتا ہے نصاب پہنچنے کے بعد، تو گویا کہ اس کا جو مال ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی، جس کو ہم الحمدللہ سنتے بھی، لا الہ الا اللہ کے بارے میں سن چکے، نماز کے بارے میں بھی سن چکے ہیں۔ تیسرا جو حکم ہوا کہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی دینا ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں اگر اس لائق بنایا ہے، ہم اگر صاحب مال ہیں اور سال مکمل کر لے رہے ہیں، تو تم تمام مالوں میں جن پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے، ان زکوٰۃ میں یعنی ان مالوں کے اندر ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ وہ اپنے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ الغرض کی ہمیں یہاں زکوٰۃ پر ابھارا جا رہا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے اگر ہم نصاب تک پہنچ گئے، اگر ہم پر فرض ہو چکا ہے زکوٰۃ، تو ہمیں ہر حال میں زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ جب باتیں کریں تو اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں کریں، نرمی والی باتیں کریں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ تم میں سے بہت کم ہی لوگوں نے اس بات کو مانا، یعنی اس پر عمل کیا، اور تم سارے لوگ جو ہے اسے پھر گئے۔ معلوم ہمیں یہ ہوا کہ ایک انسان کو جہاں دوسری تربیت دی جائے گی، دوسری تربیت کی جاتی ہے، وہیں پر اس بات کی بھی تربیت کی جائے گی آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ زکوٰۃ سے آپ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیلے اور بہانے کے ذریعے سے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بھائی ہم دیں گے نہیں دیں گے یہ ہمارا مسئلہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو آپ کے اوپر فرض کر دیا، اور زکوٰۃ کے بغیر آپ اگر وہ پورا مال کھا رہے ہیں تو آپ کا وہ پورا مال کھانا اور صحیح درست نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ایک وہ انسان جسے مال کی محبت ہے، محبت کے باوجود ذوی القربى والیتامى والمساکین، یعنی محبت رکھنے کے بعد وہ خرچ کرتے ہیں کن پر؟ ذوی القربى، اپنے قریبی والوں پر، قربت جو اختیار کرنے والے ہیں ان پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، والیتامى یتیموں میں، والمساکین مسکینوں پر بھی اپنا مال جو ہے خرچ کرتے ہیں، وَابْنِ السَّبِيلِ اللہ کے راستے میں خواہ مال خرچ کرتے ہیں، وَالسَّائِلِينَ جو ان کے پاس مانگنے والے ہوتے ہیں، سوال کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، وَفِي الرِّقَابِ غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی اپنا مال لگاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ جتنی بھی ہم نے آیتیں آپ کے سامنے پڑھی اس کا مقصد ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت بتلانا ہے۔ اب اہمیت جب ہم جان لیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، اور والیوم الآخر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والوں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، پھر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ پھر اس کے آپ دیکھیے کہ یہ جو مال ہے نا، یہ مال ایک فتنہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا تھا، اور میری امت کے لیے فتنہ کیا ہے؟ میری امت کے لیے فتنہ یہ ہے کہ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کے لیے فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ مال ایک انسان کے پاس جتنا آ رہا ہے کبھی اس سے اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ ایک انسان کتنا پیسہ کما لے، کتنی پراپرٹی بنا لے، کتنا مال جمع کر لے، لیکن اس مال کے ذریعے سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس ہو گیا اب مجھے نہیں چاہیے۔ تو الغرض کی جس طرح سے دوسری امتوں میں، دوسری قوموں میں فتنہ ہوا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ایک انسان کو مال کی ہرس لگ جائے گی، مال کی ہوس اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ مال کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور آج معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوتی بھی جا رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا معصوم اگر بچہ ہے جو کہ تھوڑا بہت
جاننے والا ہے، اگر اس سے بھی کہا جائے پیسے کی ضرورت ہے تمہیں، پیسے چاہیے، تو وہ یہ نہیں کہے گا پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ اسے اس مال کی، اس پیسے کی اسے محبت ہے، ضرورت ہے، تو اس بنا پر وہ ساری چیزیں وہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ ہمیں مال چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو فتنہ کہا۔ اب یہ دیکھا جائے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کن لوگوں سے لیا جائے گا اور کن پر خرچ کیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یمن کی طرف جب بھیجا تو ہمیں کیا حکم دیا؟ دیکھو تم جہاں جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب والے ہیں، آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ سب سے پہلے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ اگر وہ لوگ توحید کا اقرار کر لیں گے، لا الہ کا اقرار کر لیں گے، تو آپ انہیں بتلانا کہ ان پر اللہ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور جب وہ اس نماز کا بھی اقرار کر لیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ۔ اس کے بعد تم انہیں بتلانا کہ اللہ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، لہٰذا اب تمہیں زکوٰۃ بھی دینا پڑے گا، اور کن سے لے کر کن پر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم، یہ زکوٰۃ مالداروں سے لیا جائے گا، اور جو غریب مسکین جو فقیر ہیں ان پر اس زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو چکا کہ اس زکوٰۃ کو جو مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، ان سے اس مال کو لے کر جو بیچارے غریب فقیر مسکین ہیں جن کے پاس نہیں ہے، اس کے مستحق ہیں، ان پر اس مال کو خرچ کر دیا جائے گا۔ اب پھر اسی طریقے سے یہ زکوٰۃ جو ہے نا، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل جو ہے بڑا سخت ہے، اس کے اندر نرمی نہیں پائی جاتی، اور میں جو ہوں بڑے سختی سے کام لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اطمینان سے کہا کہ ان اردت ان یلین قلبک فتح مسکین، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے، خشوع اور خضوع آ جائے، تم کوئی کام بڑے ہی نرم مزاجی کے ساتھ کرو، تو فتح مسکین، تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور پھر یہی نہیں وَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اور تم یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھو، یعنی تم یتیموں کا خیال کرو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک انسان اگر دل کا سخت ہو چکا ہے وہ 2 چیزیں اپنے سامنے رکھے، اس پر غور کرے، مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف جا کر آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، یہاں مقصد یہ ہے اس کی کفالت کرنا، اس کو ضرورت ہے جس کی، اس کی اس ضرورت کو پوری کرنا۔ مسکین جو ہوتا ہے بیچارہ، اسے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان ساری چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ساری چیزیں کر سکے یا وہ کھا سکے، لے سکے۔ تو آپ جب مسکین کو کھانا کھلائیں گے نا تو آپ کو ایک سکون ملے گا، اور اس کھانا کھلانے کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو بھوکا رہتا ہے۔ کھانے کی اہمیت اور بھوک اور پیاس کی جو شدت ہوتی ہے، ہم یہ رمضان المبارک کے جو روزے رکھ رہے ہیں نا، اس میں ہم بہت بہتر طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم کھا نہیں رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ کیوں یہ احساس ہوا نا؟ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس ہے، ہم نے کھایا نہیں، تو ہمیں ایسا ہو رہا ہے جس کے پاس ہے ہی نہیں، جس کے پاس نہیں ہے بیچارہ، اس کو کیا محسوس ہوتا ہوگا؟
اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جس بنا پر مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا کہ آپ اس کو کھلاؤ. اور یقین مانیے وہ بندہ جس کا پیٹ خالی ہے، جو بھوک سے اپنے آپ کو تڑپا رہا ہے یا تڑپ رہا ہے، اسے اگر آپ کھلاتے ہیں نا، اگر وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے تو وہ جو دعائیں دیتا ہے اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور دل سے جب دعائیں نکلتی ہیں اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. ایسی حالتوں میں آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے بیچارے روڈ پر پھرتے رہتے ہیں، کتنے ایسے بیچارے ہیں جو اپنے گھروں میں رہتے لیکن انہیں 2 وقت کی روٹی جو ہے میسر نہیں ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کچرے کے ڈبے سے خراب اور بیکار کھانا جو ہم سمجھ کر پھینک دیتے ہیں اس کو نکال کر وہ اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اس نوالے کو کھاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں صحیح اور درست رزق ملنے والی نہیں ہے، ہمارے پاس بہت اچھا کھانا میسر نہیں ہے. اس خراب کھانے کو جس کو ہم پھینک دیتے ہیں اس کو نکال کر وہ پیٹ کو بھرتے ہیں. اور ایسی حالت میں اگر ہم انہیں دیکھ کر سبق نہیں سیکھتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو یقین مانیے کہ ہم گویا کہ ان کی مدد نہیں کر رہے، ہم مدد نہیں کر رہے. راسو یتیم جو ہے، یتیم کے ہاتھ پر یعنی سر پر ہاتھ رکھنا، ان کی مدد کرنا، کیوں یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی؟ یتیم جب بچہ ہو جاتا اس کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یتیم کی کفالت کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ایسے اشارہ کر کے بتایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں، بیچ میں کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے، اسی طرح سے انا و کافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں گے. یتیم کی کفالت کرنا معلوم یہ ہو چکا ہے کہ اس کا کوئی سہارا نہیں، اسے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میرے پاس اگر ماں باپ ہوتے ہمیں بھی طرح طرح کی چیزیں ملتی. آج ہم جو کپڑے بنوا رہے ہیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اگر کوئی یتیم بچہ ہے وہ بھی سوچتا ہے کاش میرے پاس بھی اگر میرے والد ہوتے، میرے باپ ہوتے، میرے لیے بھی کپڑے بناتے. جس طرح سے لوگ خریداری کر رہے ہیں، میرے پاس اگر ماں باپ ہوتے مجھے بھی وہ خریداری کرواتے، مجھے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی. لیکن ہمارے پاس ماں باپ نہیں. اور اس سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی والی زندگی آپ گزار چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ جب یتیم ہوتا ہے بچہ کتنی مشکلات اور پریشانی کے ساتھ گزرتا ہے. تو آپ کے سامنے جب کوئی یتیم بچہ ہو اس کی بھی کفالت کی جائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل کو سکون میسر ہو. آج اگر دیکھا جائے تو ایک انسان یتیم کی مدد کرنے کے بجائے یتیم کے مال کھانے میں لگا رہتا ہے. کسی بھی طرح سے اس کا مال ہڑپ لیا جائے، اس کی ماں باپ ہے نہیں، جب تک وہ بالغ ہوگا تب تک مال ہڑپ کے کھا جائیں گے، وہ ختم ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. ہم جو زکوٰۃ جو ہے روک لیتے ہیں نا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے. اور وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطِرُوا، اور اگر یہ زمین میں چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول ہی نہیں کرتا. تو ایسی حالتوں میں جو زکوٰۃ ہم پر فرض ہوتا ہے، جو ہمیں مال ملتا ہے، اس مال میں ہمیں زکوٰۃ دینا ہے. اور یہ جو مثال پیش کی گئی کہ آپ کے پاس غلہ ہو رہا ہے اور غلہ جو ہے بارش کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تو اب ایسی حالت میں ایسا نہیں ہے کہ پورا مال ہو گیا، فصل کٹ گئی، لا کر اپنے گھر میں رکھ لیا اور سمجھیے کہ بس ہو گیا، یہ میری اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اگر بارش کے پانی سے ہو رہا ہے تو 10واں حصہ، اور اگر اپنے خود کی یعنی پانی سے آپ وہ سینچائی کر کے اور اس کی دیکھ بھال کر کے اگر غلہ پیدا کر رہے ہیں تو 20واں حصہ آپ کو زکوٰۃ میں نکالنا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب زکوٰۃ جو ہے اگر کوئی شخص ادا کر دیتا ہے تو اذا ادیت زکوٰۃ مالک فقد اذهبت عنک شرہ، جب ہم اپنے مال کا زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں.
جو مال کا شر ہے یعنی اس کی جو برائی ہے، ہم نے زکات نکال دیا، ہمارا مال پاک ہو گیا، اور جب پاک ہو گیا تو ہم نے اپنے آپ کو اس کی برائی سے محفوظ کر لیا۔ یہاں پر ہم یہ جان لیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو زکات نہیں دیتا، صاحب نصاب ہو چکا ہے، اس پر سال گزر چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ زکات نہیں دیتا ہے، سزا کیا ہے؟ سزا اللہ رب العزت کیا دے گا؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کے لیے آپ بشارت دے دیے، خوشخبری، اور یہ بتا دیجئے کہ یہ جو مال تم رکھ رہے ہو نا جمع کر کے، سونے اور چاندی اور روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے رکھ رہے ہو، تمہارے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب کی جسے تم برداشت نہیں کر سکتے، وہ عذاب کی جس کو اللہ رب العزت تمہارے اوپر ڈالے گا تو تمہارے جسم کی کھال جو ہے ختم ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے کہا کہ یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ اگر کوئی شخص زکات نہیں دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان جمع کیے مالوں کو ایک ہاتھ بنائے گا، پھر اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو، اس کے پہلو کو، اس کے پیٹھ کو جو ہے وہ داغا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ یہ تمہارا مال تھا، یہ مال جو دنیا کے اندر تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، جس مال کی تمہیں بہت زیادہ محبت تھی، تم اس ڈر سے خرچ نہیں کرتے تھے کہ اگر خرچ کر دیے تمہارے مال کے اندر کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا، تو آپ یہ آج دیکھ لو کہ وہی مال تمہارا دشمن ہو چکا ہے، اسی مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جسموں کو داغے گا اور یہ کہے گا کہ یہ مال تھا، یہ مال کی محبت تھی جو دنیا کے اندر تم نے اکٹھا کیا، جمع کیا، آج یہ مال تمہیں کوئی کام آنے والا نہیں، آج اس مال کے ذریعے سے تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ اور اگر دوسری جگہ پر دیکھیں تو اللہ رب العزت اس کو ایک سانپ کی شکل دے گا، وہ سانپ آ کر ڈنک مارے گا، انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا مال تھا، میں تمہاری وہ پراپرٹی جو دنیا کے اندر تم جسے بنانے کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے، آج دیکھو تمہیں کام آنے والی نہیں، تمہارا وہ مال کسی کام آنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانعوا الزکاۃ یوم القیامہ فی النار، جو شخص زکات نہیں دے رہا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں جاؤ گے۔ ایسے لوگ جو مال ہونے کے باوجود معلوم ہو چکا کہ زکات فرض ہے، سال بیت بھی چکا ہے، پھر بھی اس ڈر سے کہ اگر ہم نے مال خرچ کر دیا، زکات نکال دیا، اتنا پرسنٹ ہمارا مال کم ہو جائے گا، اگر یہ ہے پھر جہنم اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی۔ الغرض ہمیں یہ جان لینا ہے کہ اب جب زکات ہمیں نکالنا ہی نکالنا ہے تو دیا کس کو جائے؟ کیا زکات ایسے ہے کہ ہم نے جس کو چاہا، جو میرے پاس آ گیا اس کو دے دیا، ختم ہو گیا، ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، زکات جتنی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو نکالنا ہے، اتنی ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو اس زکات کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس کے مستحق ہیں۔ اور زکات کے مصارف جو ہیں اللہ رب العزت نے 8 لوگوں کو بتلایا ہے، 8 لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہیں، انہی کو زکات دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 میں سے پہلا وہ شخص ہے جو کہ فقیر ہے، انما الصدقات للفقراء، فقیر وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب سے پہلے آپ اسے دیں گے اس مال کو۔ پھر ان میں سے جو مسکین ہے، مسکین جس کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کی ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی، اتنے چیز میں اس کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، اس کو بھی زکات دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ لوگ جن کی زکات جو لوگ جمع کرتے ہیں اور جو اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اس کی لکھا پڑھی کرتا
गोया कि उसको पूरी देखभाल करते हैं, वो भी अगर मुस्तहिक हैं ज़कात के तो उन पर भी ज़कात दिया जाएगा। चौथी जो किस्म होगी वो है दिल को इस्लाम की तरफ माइल करने वाले। ऐसे लोग, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि मैं अगर ये ज़कात के पैसे किसी को दे रहा हूँ, हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर ले, इस्लाम में दाखिल हो जाए, तो उनके दिल को माइल करने के लिए ज़कात का पैसा जो है उन्हें दिया जा सकता है। इसी तरीके से पांचवी जो किस्म होगी, गुलाम को आज़ाद करवाना। कोई ऐसा शख्स है जो किसी के यहाँ बिक चुका है, वो गुलाम बन चुका है, आपके पास अल्लाह ने वो माल दे दी, उस ज़कात के पैसे से उसे आज़ाद कर दीजिए। फिर इसी तरीके से अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना। फिर उसके बाद जो है आठवां, मुसाफिरों पर माल खर्च करना। ये ज़कात के पैसे, ये 8 मसारिफ अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिए। इसकी तफसील अगर देखते हैं कुरान में बहुत तफसील के साथ है, मैं बस इशारा कर दिया हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। तो अलगर्ज हमें ये जान लेना है कि जो मिस्कीन बतलाए, फुकरा बतलाए गए, ऐसे लोग जो यानी लिखने पढ़ने वाले हैं, ज़कात की देखभाल करने वाले हैं, गुलाम जो है, या जो शख्स अल्लाह के रास्ते में सफर पर निकल चुका है, इन सारे लोगों को ज़कात जो दिया जाएगा, तो क्या ऐसा है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर 10,000 ज़कात निकला है, उसको हम 1,001 को दे दें, 1,001 को दे दें, 1,001 पूरे सारे लोगों को बांट दें और हम सारे लोगों में मशहूर हो जाएं कि हाँ भाई हमने तो सारे लोगों को ज़कात दे दिया और फला फला लोग हैं जो सारे लोगों को ज़कात देते हैं। ज़कात का असल मकसद ये होना चाहिए कि आप जिसे ज़कात दे रहे हैं उसको साहिब नसाब तक पहुंचा दीजिए। मिसाल के तौर पर एक बार आपने ज़कात निकाली, उस ज़कात को पूरा पूरा किसी एक शख्स को दीजिए ताकि वो आइंदा उसे फिर ज़कात लेने की जरूरत ना पड़े, वो साहिब निसाब हो जाए, वो खत्म हो जाए उसका मामला। हम जो करते हैं तोड़ तोड़ कर 1-2 हज़ार जो देते हैं, तो 10 लोग हैं तो 10 के 10 वो अगले साल भी मुस्तहिक ही रहते हैं, अगले साल वो ज़कात के मुस्तहिक ही रहते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि 10 में से 1 को दिया जाए, लेकिन उसको वो बाकायदा उस ज़कात खाने से अलग ही कर दिया जाए कि तुम आप साहिब निसाब हो गए, अब तुम्हें ज़कात खाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसी तरीके से ये जो ज़कात है ना, सबसे पहले अपने करीबी लोगों में देखा जाए। हमारे करीबी में, जैसे हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ज़कात का मुस्तहिक है, अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है तो पहले उसको दिया जाए। ऐसा ना हो कि हमारे अपने जानने वालों में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक है, ज़कात खाने के लायक है, हम उन्हें ना देकर जो दूर दूर से हमारे पास आते हैं, जिनको हमें इल्म नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है कि वो ज़कात जो लेकर जा रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, या वाकई में वो इस बात के मुस्तहिक हैं कि वो ज़कात खा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने दे दिया। देखिए ज़कात की ये जो जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले तहकीक करेंगे। आप तहकीक करेंगे कि वाकईतन मैं जिसे दे रहा हूं ज़कात वो उसका मुस्तहिक है कि नहीं है। अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो अल्लाह के यहाँ आप जवाबदेह होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकते कि हमने दे दिया, वो था या नहीं था, ये अलग मसला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो 8 अक़साम बतला दिए हैं, उन 8 में आप तहकीक करिए कौन कौन उसका मुस्तहिक है, और मुस्तहिक है तो फिर उसमें कुर्बत वालों को देखिए कि हमारे करीबी कौन है, हमारे रिश्तेदारों में से कोई उसका मुस्तहिक तो नहीं है। अगर मुस्तहिक है तो उसकी तरफ पहल किया जाए, उसे पहले देने की कोशिश की जाए। इसी तरीके से आप देखें, ये जो हम आखिरी अशरे से गुजर रहे हैं, इसमें एक मसला हमारे सामने आता है सदक़तुल फित्र का। सदक़तुल फित्र जो है ये क्यों निकाला जाए, या किस बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरा निकालने का हुक्म दिया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि क़ाल फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र तुहरतन लिस्साइम मिनल लग़्वी वर्रफ़ व तुअमतु लिल मसाकीन। यानी ये सदक़तुल फित्र जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फर्ज करार दिया कि रोजे की हालत में रहकर एक इंसान से कुछ लघु बातें हो जाती हैं, एक इंसान से कुछ गलत अल्फाज निकल जाते हैं, तो गोया कि ये सदक़तुल फित्र के जरिए से उसकी भरपाई होती है, जिस बिना पर सदक़तुल फित्र निकालने का हुक्म दिया गया। और दूसरी चीज, मिस्कीनों के खाने के लिए
ان کے کھانے کا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ ہو سکتا ہے جس دن جب ہم عید منائیں گے اس دن وہ مسکین بیچارے پریشان نہ رہیں، ان کے پاس یہ نہ ہو کہ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے چیز نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ادا کب کیا جائے، کب نکالنا صدقۃ الفطر جو ہے افضل ہوگا۔ تو اسے آپ غور سے سن لیجئے، صدقۃ الفطر جو ہے یہ اصل نکالنا ہے چاند دیکھ لینے کے بعد۔ افضل جو طریقہ ہے کہ آپ جب چاند دیکھ لیں تو آپ اسے نکالیں اور پھر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، جو نماز سے پہلے اسے ادا کر دے گا وہ گویا کہ وہ صدقۃ الفطر ہے۔ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، اور جو نماز کے بعد ادا کر رہا ہے وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا۔ تو افضل طریقہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم چاند دیکھنے کے بعد صدقۃ الفطر نکالیں گے اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہم اس کو ان تک پہنچا دیں گے جو اس کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ کیا ہم اسے 1 یا 2 دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، 1 یا 2 دن پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ وَلَوْ كَانُوا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، یعنی بعض صحابہ ایسے تھے جو 1 دن یا 1 دن سے 2 دن پہلے زکوٰۃ یا صدقۃ الفطر جو ہے وہ نکال لیتے تھے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں چاند دیکھنے کے بعد نکالوں گا، اس تک دے پاؤں گا، پہنچا پاؤں گا، نہیں، تو آپ 1 یا 2 دن پہلے بھی یہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آئے گا کہ یہ صدقۃ الفطر نکالا کس چیز کا جائے؟ آیا غلے کا نکالا جائے یا پیسہ دے دیا جائے؟ تو اس میں گرچہ علماء کے بڑے اختلافات ہیں، لیکن جو اصل بات وہ یہ کہ ایک انسان غلے کی ہی شکل میں نکالے، کیونکہ یہ جو دلائل علماء پیش کرتے ہیں ان کی دلیلیں زیادہ مضبوط لگتی ہیں، اور مجھے بھی وہ دلیل زیادہ مضبوط لگتی ہے کہ غلے کی ہی شکل میں نکالا جائے، کیونکہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں اسی میں صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرض کیا کہ تم میں سے جو ہے وہ 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو ہے وہ صدقۃ الفطر کے طور پر نکالے، اور یہ ان کی طرف سے ہوگا، چاہے وہ کوئی آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سارے لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر جو ہے یہ نکالا جائے گا۔ تو الغرض معلوم یہ ہوا کہ آپ جو چیز کھا رہے ہیں اس کو آپ نکالیں۔ اب حدیث میں جو 1 صاع کا لفظ آیا نا، اگر اس کو ہم کلو گرام بنائیں گے تو کتنا بنے گا؟ تو اس میں جب کلو گرام بنانے کی بات آتی ہے تو 2.5 کلو یا 2.5 کلو سے کچھ زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ اپنے اس کھانے کی چیزوں میں نکالیں، کیونکہ جب آپ جو قسم کا جس اعتبار سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، جتنا مہنگا چاول ہے جو کھا رہے ہیں معمول ٹائم پر اسی ٹائپ کا آپ نکالیے۔ یہ نہ ہو جائے کہ آپ کھاتے تھے مہنگا، صدقۃ الفطر نکالنے کی بات آئی تو کوئی سستا والا بھی چاول لے کر اسے صدقہ دے دیجیے، یعنی صدقۃ الفطر نکال دیجیے اور سمجھیے کہ ہم نے صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہم صدقۃ الفطر نکالتے ہیں نا، اس صدقۃ الفطر میں ہمیں یہی اثر دیکھنا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ نہ ہو کہ اللہ ہماری نیت تو جانتا ہے، اب جب اللہ ہماری نیت جانتا ہے نا تو یہ نہ ہو جائے کہ ہم کھاتے مہنگا تھے اور نکالنے کی بعد آئی تو سستا نکال دیے۔ جو آپ استعمال کر رہے ہیں جس اعتبار والا، اسی اعتبار سے آپ کو وہ چیزیں عطا کرنی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ یہ سوال ہوتا ہے یہ صدقۃ الفطر نکالے گا کون دے گا؟
تو گھر کا جو سرپرست ہوگا وہ سارے لوگوں کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالے گا۔ حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے، یعنی ان کا قول ہے کہ وہ سارے لوگوں کی طرف سے جتنے فرد ہوتے وہ زکات نکالتے، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میرے بیٹے کی طرف سے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدقۃ الفطر جو ہے ادا کرتے تھے۔ تو اگر ایک پورا گھر ہے، اس گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں، ایک چیز یہاں اور یاد رکھیے کہ وہاں روزے سے تعلق نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا کوئی 5 سال 2 سال 4 سال کا چھوٹا بیٹا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اب گویا کہ اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے نا آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہو جا رہی ہے تو اس کی طرف سے بھی آپ کو صدقۃ الفطر جو ہے نکالنا ہوگا، وہ ادا کرنا ہوگا۔ الغرض کہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو زکوٰۃ کے تعلق سے تھیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آئے گا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں میں ہے یا کتنا ہے، تو آپ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں اسے آپ پیسے میں کنورٹ کر لیجئے، جو پیسہ بنتا ہے اس کا آپ 2.5% نکالیے، اور اگر اس میں مشکل آ رہا ہے تو میرے پاس آ کے بتائیں گے کہ یہ میرے پاس ہے، اتنا ہے، اور اس میں زکوٰۃ کتنا ہوگا، تو انشاءاللہ میں آپ کو جوڑ کے بتا دیتا کہ آپ کا زکوٰۃ کتنا بنے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک اس مہینے میں جو ہم عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت اگر ہم صاحب نصاب ہو چکے ہیں، اللہ اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اللہ ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمیں غریب مسکین فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جو مال کی محبت بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت جو مال ہے اس مال کو تو اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ اس دنیا میں رہ کر جو زندگی گزار رہے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، اللہ کو ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جہاں بھی جس حال میں ہے اللہ انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آمین آمین۔ اللہ رب العزت وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں، ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔